السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 تک کا ترجمہ اور تفسیر مضمون جو ہے ہم نے پچھلی کلاس میں کور کر لیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیت نمبر 57 یعنی 57 سے جو آگے کا مضمون ہے اس کو کور کریں گے۔ چونکہ یہاں پہ ایک نیا رکوع ہے جو شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اولاً اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کی طرف ہم واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ الحمدللہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی۔ اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 57، آیت نمبر 57۔ اس سے پہلے میں بیان کر دوں کہ اس سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں ان میں کس قسم کا مضمون تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو پچھلا جو رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پر اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ جو مجرم ہیں
ان کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے منکر ہیں یا ان سے دور جا پڑے ہیں۔ پھر اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو خدا والے ہیں وہ اپنی توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کو رکھتے ہیں، اور جب خدا تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے جو بظاہر بعض دفعہ غربا سے تعلق رکھتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو اپنی تکبر اور اپنی انانیت کے ایک نشے میں ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ خدا کو یہی لوگ ملے تھے ہمارے درمیان میں سے چننے کے لیے، کیا ہم نہیں تھے؟ ان کی اس قسم کی باتیں خود اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ کیوں ان کو نہیں چنا گیا، کہ تکبر وہ چیز ہے جو انسان کی روحانیت کو تباہ برباد کر دیتی ہے، اور خدا تعالیٰ تو اگر کسی کو چنتا ہے تو روحانیت کو دیکھ کر چنتا ہے، نہ کہ ان کے ظاہری اسباب وغیرہ کو دیکھ کے کہ اس کے پاس کتنی مال و دولت ہے، یا یہ کہ فلاں شخص جو ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ وہ مضامین تھے جو چل رہے تھے، اور وہاں سے آگے اب اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو جو ہے اگلا جو مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے باندھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تو کہہ دے، یعنی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انی یقیناً میں نہیتو روک دیا گیا ہوں، منع کر دیا گیا ہوں۔ جس طرح عربی زبان میں ہم کہتے ہیں نہیں عن المنکر، بری چیزوں سے روکنا، تو یہ نہیں کا جو لفظ ہے یہ یہیں سے نکلا ہے، نہیتو میں روک دیا گیا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ کس چیز سے روک دیے گئے ہیں، تو فرمایا ان کہ اعبدا میں عبد بن جاؤں، یا یہ کہ عبادت کروں، الذین ان کی، تدعونا تم پکارتے ہو، تدعونا یہ دعوت سے نکلا ہے، دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلانا۔ تو جو ہمارے ہاں اردو وغیرہ میں عرف عام میں جو دعوت کا لفظ ہے وہ بھی در حقیقت انہی معنوں میں دعوت کہلائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو بلاتے ہیں کہ آؤ آ کے ہمارے ساتھ وقت گزارو، کھانے میں شریک ہو جاؤ، جو بھی ہو۔ تو دعوت کا جو فی ذاتی ہی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کو بلانا، اسی سے لفظ دعوت اللہ بھی نکلا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ الصف میں اور بعض اور مقامات میں بھی غالباً انہی الفاظ کے ساتھ کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے میں میرا مددگار ہوگا۔ تو جو ان کے حواری تھے انہوں نے یک زبان ہو کے کہا، یعنی کہ جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں جو آپ کی مدد کریں گے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں۔ تو دعوت کا لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، دعویٰ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعونا جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، مجھے منع کر دیا گیا کہ میں بھی ان کی عبادت کروں۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی ان لوگوں کی عبادت نہیں کی جو خدا تعالیٰ کے سوا تھے، یعنی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اس فکرے کا یہاں پہ لانے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایک اور مقام پہ فرمایا کہ یہ کہتے تھے لو تدہنوا فیدہنون، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مداحنت کر لیں، یعنی کہ کفار کے جو بت ہیں اگر ان کی تھوڑی بہت بھی تعریف کر دیں تو کفار بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی کوئی چیز کر سکتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کبھی بھی اس قسم کی کوئی فعل نہیں تھے کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم بھی کبھی یہ چیز نہ کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی۔ تو در حقیقت یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں منع کر دیا گیا ہوں، روک دیا گیا ہوں کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تو یہ اس کا پس منظر تھا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ میں تمہاری ہاں میں ہاں ملا دوں، یا تمہارے بتوں کے جو ہیں تمہارے بتوں کے سامنے ان کی کوئی تعظیم بیان کروں۔ ہسٹری میں، تاریخ اسلام میں ایک واقعہ آتا ہے، بلکہ دو واقعات ہیں جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔
ایک واقعہ تو آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی تھے اور آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا، اور آپ کی مخالفت میں سرداران قریش نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، لیکن پھر بھی جب وہ دیکھتے کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں ایسے سرشار ہیں کہ اس کی تبلیغ کرنے سے نہیں رکتے، تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں یعنی حضرت ابو طالب، ان کے پاس آیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی امان میں تھے، اور ان کو آ کے یہ کہا جائے کہ دیکھیں آپ ہمارے مکہ کے میئر ہیں، آپ ہمارے یہاں کے سردار ہیں، تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہ کریں، ورنہ یہ کہ پھر آپ جو آپ کی امان ہے آپ وہ واپس لے لیں، تاکہ پھر ہم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمٹ سکیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو یہ کفار کے سردار جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے آ کے حضرت ابو طالب کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابو طالب آتے ہیں اور آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھتیجے، یہ بات ہے جو تیری قوم کے لوگ مجھے آ کے یہ مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ آپ کا جو جواب تھا سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر میری قوم میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں خدا واحد لا شریک جو ہے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے رک نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مال و دولت چاہیے تو ہم اتنی مال و دولت دیں گے کہ مکے میں سب سے زیادہ امیر ترین، بلکہ عرب میں سب سے زیادہ امیر ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کسی عورت کی خواہش ہے تو سب سے خوبصورت ملک عرب میں جو بھی عورت ہوگی ہم اس کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ اس قسم کی باتیں کی، اور یہاں تک کہا کہ اگر طاقت کے متمنی ہیں تو ہم اپنا سردار ان کو منتخب کر لیتے ہیں، لیکن خدا واحد لا شریک جو ہے اس کی جو پیغام ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے رک جائے۔ اس پر یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اگر میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے سے رک نہیں سکتا۔ یہ وہ مقام تھا جس پر کفار نے برملا طور پر اظہار کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بہت ہمارے ساتھ رعایت کر لیں تو ہم بھی ان کے ساتھ رعایت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ ان کو ڈر اگر ہوتا ہے تو صرف اس بات کا کہ خدا ان سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور جو فرض منصبی ان کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانا ہے، وہ اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مداحنت کرنی ہوتی تو یہ مقام تھا جب آپ مداحنت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کی۔ پھر ایک دوسرا واقعہ جو تاریخ میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جب 5 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو گزر چکے تو شدت مخالفت کی اتنی بڑھ گئی کہ بعض مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بے شک وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں تیسرے خلیفہ ہوئے وہ بھی شامل تھے، اور ان کی جو بیگم تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یعنی کہ آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی۔ اور بھی بعض لوگ تھے، انہوں نے اجازت طلب کی کہ اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو وہ حبشہ کی طرف چلے جائیں، ابیسینیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرمت فرما دی، اور اس طرح پر بعض اصحاب جو تھے وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک خبر اڑائی گئی، وہ خبر یہ تھی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جہاں پہ ان کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ النجم میں، لات اور عزا کا، تو روایات والے بعض اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، اور یہ غیر عملیوں میں بہت مشہور ہیں باتیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس مقام پہ پہنچے کہ لات اور عزا جو ان کے بت ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر یہ الفاظ جاری کر دیے کہ یہ جو بت ہیں ان کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی اور یہ قابل تعظیم ہے۔ اس پر جو اس کے اور یہ جو آیات تھی ان کے آخر پر سجدہ آتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیا ہے تو مسلمان جتنے تھے وہ سارے سجدے میں گئے، تو ساتھ ہی کفار بھی سجدے میں چلے گئے، یہ سوچ کے کہ ہمارے بتوں کی بھی آج تعظیم ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک مداحنت کر لیا۔ غیر عمدی کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ الفاظ جو تھے وہ شیطان نے نعوذ باللہ من ذالک
خدا تعالیٰ کے پاک نبی کی زبان کے اوپر جاری کر دیے تھے. نہایت ہی فضول بات اور نہایت ہی بے ادبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ غیر عمدی علماء کرتے ہیں. حالانکہ امر واقعہ کیا تھا؟ امر واقعہ یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت کفار مکہ میں سے ایک شریر انسان نے اونچی آواز میں یہ الفاظ اپنی طرف سے بولے، اور چونکہ لوگوں کا ایک مجمع تھا، یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ آواز آئی کس طرف سے ہے. لوگ یہ سمجھے کہ غالباً شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرات پڑھے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرات نہیں تھے پڑھے، بلکہ کفار ہی میں سے ایک شخص نے اس قسم کے فقرات پڑھے تھے. اور لوگ کنفیوز ہو گئے، اور جب مسلمانوں نے سجدہ کیا تو جو عوام الناس میں کفار تھے انہوں نے بھی ساتھ ہی سجدہ کر لیا. یہ خبر پہنچتی ہے حبشہ میں کہ کفار جو ہیں سارے کے سارے قریش جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ افواہ وہاں پہ پہنچتی ہے، اور یہ سن کے جو لوگ حبشہ گئے ہوئے تھے مسلمانوں میں سے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور جیسی بعض میں سے لوگ واپس پہنچتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ مکے سے اس خبر کا ادھر پہنچنا، حبشہ میں پہنچنا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کا نکلنا اور پھر مکے واپس آنا، اس دوران جتنا کم سے کم عرصہ لگنا چاہیے تھا اس سے بھی بہت ہی کم عرصے کے اندر مسلمان واپس آ گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی واقعہ ہوا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو یہ خبر بتائی گئی کہ قریش تو مسلمان ہو گئے ہیں. یہ سن کے جو لوگ پرسیکیوشن کی وجہ سے وہاں ہجرت کر گئے تھے وہ واپس آ گئے، اور جب واپس پہنچے تو اس سے کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور جیسے مسلمان واپس آئے ان کو گرفتار وغیرہ کر لیا گیا. تو تاریخ سے بھی، عقل سے بھی، قرآن سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ کفار وغیرہ تو ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کسی طرح کوئی مداحنت کر لیں ان کے بتوں کے بارے میں، تاکہ وہ بھی یہ بات کہہ سکے کہ ہمارے بتوں کی چونکہ تعظیم بیان کی گئی ہے اس لیے اب ہم اکٹھے ہو گئے. حالانکہ ہر موقع جہاں پہ مداحنت کی جا سکتی تھی ان لوگوں کی نظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کبھی بھی مداحنت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ جو بت تھے ان کے بارے میں حق گوئی سے کام لیا اور بتایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ انی نہیت ان اعبد الذین، کہ میں منع کر دیا گیا ہوں کہ عبادت بجا لاؤں یا یہ کہ عبد بن جاؤں ان کا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو. تو یہ در حقیقت ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہم کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مت پکاریں. بعض دفعہ ہوتا ہے انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ خدا کے حضور جھکنے کے بجائے کبھی کسی کے پاس جا کے اپنی حاجت روائی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس. حالانکہ کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے، اس فارمولے کو ہم بھول جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ مشکلات کیا ہیں؟ دو سجدے کی مار ہے. الفاظ میرے لیکن مفہوم حضور علیہ السلام کا ہی ہے کہ دو سجدے کی مار ہے. بڑی سے بڑی مشکل بھی جو ہے وہ دو سجدے کی مار ہے. انسان صاف دل ہو کر وضو کر کے اپنے خدا کے حضور کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے، 2 نفل نماز پڑھے اور سجدے میں گریہ گزاری کرے، تو خدا تعالیٰ بڑے سے بڑا مشکل بھی اگر کوئی ہوگی، امر ہوگا تو اس کو آسان کر دے گا. یہاں پہ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، اور یہ واقعہ میں نے خود حضور انور خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان سے خود یہ میں نے واقعہ سنا ہے. یہ بات ہے یعنی کہ میں نے یہ واقعہ ہیوسٹن میں 2018 اکتوبر میں سنا، اور حضور کے جو باڈی گارڈ تھے مرحوم لالا ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا، کیونکہ یہ واقعہ در حقیقت ان کے ساتھ پیش آیا. وہ کہتے ہیں کہ افریقہ کا دورہ تھا، افریقہ کے کس ملک کا اب یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افریقہ کا دورہ تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، حضور کا قافلہ جا رہا تھا، اور دوسری جگہ جہاں جا رہے تھے وہاں پہ جماعت کا کوئی فنکشن تھا، اور راستے میں بعض گھاٹیوں میں سے ہو کے گزرنا تھا. ایسی سڑکیں تھیں جہاں پہ جو روڈ تھیں جو جن کے ایک طرف کھائی تھی، اور حضور سے اگلی جو گاڑی تھی بالکل سامنے والی، اس گاڑی کو چلانے والے ایک مربی صاحب تھے.
اور اچانک ہوا یہ کہ اس گاڑی میں جس کو مربی صاحب چلا رہے تھے اور وہ حضور کی گاڑی کے آگے آگے چل رہی تھی، اس میں حضور کی سیکیورٹی کے بعض لوگ بیٹھے تھے، جس میں غالباً سخاوت باجا صاحب بھی تھے اور لالا ناصر صاحب تھے. اور اچانک وہ گاڑی سلپ ہو کے کھائی میں گر گئی. جیسے ہی وہ گاڑی کھائی میں گری، جو حضور کے سیکیورٹی گارڈ حضور کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، غالباً میجر صاحب تھے، انہوں نے فوری طور پہ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور سامنے والی گاڑی کھائی میں گر گئی ہے. اور حضور نے فوری طور پہ، کیونکہ شام کا بھی وقت تھا اور وہ علاقہ غیر تھا اور وہاں پہ رکنا بھی غالباً سیف نہیں تھا، تو جو سیکیورٹی کا عملہ تھا جو حضور کے ساتھ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کی گاڑی نکل جائے، باقی بے شک لوگ پیچھے رک جائیں. اور امکان یہ تھا کہ جو سامنے گاڑی گری ہے وہ بالکل جس طرح ایک چیز پچک جاتی ہے گاڑی کی، اس طرح کی کیفیت تھی، اور کوئی یہ سوچ نہیں تھا سکتا کہ اس گاڑی میں کوئی زندہ بچ گیا ہوگا. ان کو تھا کہ جو بھی نقصان ہونا ہے وہ تو ہو گیا ہے، حضور کو یہاں سے نکالا جائے سیفٹی کے ساتھ. حضور نے جیسی یہ بات سنی کہ یہ بات ہوئی ہے، حضور نے فرمایا گاڑیوں کو سائڈ پہ روک دیں، اور خود اللہ اکبر کہہ کے اسی حالت میں اسی وقت حضور نے 2 نفل نماز پڑھنی شروع کر دی. اور حضور انور نے جو بھی حضور کا ایک خاص طریق ہے، حضور نے اس طریق پر اپنے خدا کے ساتھ گریہ وزاری کی. جو بھی اللہ اور حضور کے درمیان میں باتیں ہوئیں ان 2 نفل نماز میں، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضور اس کے بعد گاڑی سے باہر نکل آئے، سیکورٹی والوں نے کہا حضور آپ یہاں سے چلیں، ہم دیکھ لیتے. حضور فرمایا نہیں. کچھ دیر کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ جو گاڑی کھائی میں گر گئی تھی، اس کے شیشے کو توڑ کے، یا اس کے شیشے والی جگہ سے، کھڑکی میں سے پہلے ایک بندہ باہر آتا ہے، پھر دوسرا باہر آتا ہے، پھر تیسرا باہر آتا ہے، پھر چوتھا بندہ. جتنے بھی لوگ اس گاڑی میں تھے ایک ایک کر کے سب باہر آ گئے، اور معمولی خراشوں کے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سب باہر آئے، اوپر چڑھ کے آئے. حضور نے سب کا خود معائنہ کیا، اور سب کے منہ میں حضور نے خود ہومیوپیتھی کی دوائیاں ڈالی. اور اس طرح پر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول تھا کہ مشکلات کیا ہیں، 2 سجدوں کی مار ہے، اس کا واقعتاً جیتا جاگتا نشان، ایک مثال اس وقت جو لوگ حضور کے ساتھ تھے ان سب نے مشاہدہ کر لیا. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنفس عزیز، آج کل جو حضور انور کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایم ٹی اے کے اوپر جو دکھائی دیتی ہیں ورچوئل ملاقاتیں، کئی دفعہ عاملہ کے لوگوں کے ساتھ حضور کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مربیان کے ساتھ ہو رہی ہیں، مختلف شعبہ جات کے ساتھ حضور کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کئی جگہوں پہ یہی تھیم بار بار آتی ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم کریں. مشکلات کیا ہیں؟ اگر آپ اور میں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگاتے ہیں اور اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ پختہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے کام اس دنیا میں رونما ہوتے ہیں. ایک مربی صاحب نے یہ سوال کیا کہ حضور ہم کس طرح سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں؟ حضور نے فرمایا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو گے تو پھر تم دوسروں کے اندر بھی تبدیلی لانے والے بنو گے. اسی طرح بعض لوگوں کو حضور نے یہ فرمایا کہ نماز کے اوپر توجہ دیں، جو نماز کے اوپر توجہ دے گا اس کا خدا سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ جو نصیحت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں فرما گئے ہیں کہ مشکلات کیا چیز ہیں، 2 سجدوں کی مار ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو. میں جانتا ہوں بعض لوگ اس پینڈیمک میں ان کی جابیں چلی گئی ہیں اور اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا اس نسخے کے اوپر عمل کیا کہ واقعتاً اپنے اللہ کے حضور 2 نفل نماز کے لیے کھڑے ہوں وضو کر کے، اور اپنے دل کا تمام حال بغیر کسی تصنع کے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کے ساتھ سجدے میں بیان کریں، اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ ان کی مدد کو آتا ہے کہ نہیں آتا. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دے، لا اتبعو، لا نہیں، اتبعو میں پیروی کرتا، اہواءکم تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، قد ضللت کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہو چکا ہوں. مراد یہ ہے کہ اگر میں پیروی کروں تمہاری خواہشات کی تو پھر گویا اس طرح ہے کہ میں گمراہ ہو گیا. اذن تب، وما انا من المہتدین، وما اور نہیں، انا میں، من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. بامحاورہ ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑے کا یوں کیا. حضور تحریر فرماتے ہیں
تو کہہ دے میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ورنہ میں اسی وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ بن سکوں گا۔ یہ در حقیقت وہی جو مضمون تھا مداحنت والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں تو اس کے نتیجے میں یہ بھی ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سکھایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں ہرگز تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ایسا کرتا تو پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں کے زمرے میں سے باہر نکل جاتا۔ اب بھی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں اس معاشرے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے۔ اس معاشرے میں اگر یہ چیز نارمل پائی جاتی ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں تو ہماری عورتوں کو بھی پردہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اس معاشرے میں اس چیز کو صحیح سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں سے ہاتھ ملایا جائے یا اپوزٹ جینڈر والوں سے ہاتھ ملایا جائے یا گلے ملا جائے تو ہمیں بھی ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، یا یہ کہ اگر یہاں کے لوگ جو مختلف رسم و رواج ان میں پائے جاتے ہیں، ہیلوئین وغیرہ ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، کرسمس پارٹیز ہیں، ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب سکھایا؟ اللہ نے ہمیں یہ جواب سکھایا لا تبعوا اہواءکم، کہ ہم نے اس قسم کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اس قسم کے وساوس کی، اس قسم کی چیزوں کی جو خدا سے دور لے کے جاتی ہیں ہم نے ہرگز پیروی نہیں کرنی۔ دیکھیں کیا کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی طرف نہیں تھے پکارتے جو ان کے معاشرے میں کامن سمجھی جاتی تھی، ان کے معاشرے میں اس وقت کے لحاظ سے عام سمجھی جاتی تھی، ان کے لحاظ سے ان کے رسم و رواج تھے، لیکن وہ تمام باتیں در حقیقت خدا سے دوری کے نتیجے میں تھی۔ بس جس طرح اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی جماعت ان چیزوں سے دور رہی اور اسی میں ان کی بھلائی اور فلاح تھی، ہماری بھلائی اور ہماری فلاح بھی انہی چیزوں میں ہے کہ ہم اس قسم کے رسم و رواج سے دور رہیں۔ جو ان رسم و رواج میں پڑھتے ہیں وہ پھر انہی کے ہو جاتے ہیں، اور رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پھر ان کے اوپر صادق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقل کی وہ پھر انہی میں شمار ہوگا۔ ہم تو اپنے لیے باعث فخر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریق کی نقل کریں، کہ ہم ان کے نقوش پا کے اوپر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم انہی میں شمار ہوں، نہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مخالفین کے نقوش پا پہ چلیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ کیا تو پھر ہم مخالفین میں سے شمار ہوں گے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل تو کہہ دے انی علی بینۃ، انی یقیناً میں ہوں علی بینۃ، واضح واضح کھلی کھلی ایک روشن دلیل کے اوپر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بھی اور تم اس کو جھٹلا بیٹھے ہو، یعنی وہ دلیل جس کے اوپر میں قائم ہوں تم اس، اور وہ میرے رب کی طرف سے ہے، تم اس کو جھٹلا بیٹھے ہو۔ ما عندی، ما عندی کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہے، ما جو تستعجلون بھی، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے یا وہ بات نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو، جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یقص الحق، وہ حق کو بیان کرتا ہے، سچ بات بیان کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچ بات کو بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ ہے خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ فاصل عربی میں کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، فاصلین جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آیا خیر الفاصلین، کہ فیصلے تو اور بھی ذاتیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں جس کا مضمون پچھلی آیت کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تو کہہ دے، لو انا، لو اگر، جس بات کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جو تم مانگتے ہو، وہ چیز کیا تھی، اب اس کا ذکر یہاں پہ آنے لگا۔ انا عندی، کہ اگر میرے پاس ہوتی، ما تستعجلون بھی، جو تستعجلون بھی، جس کی تم جلد بازی کرتے ہو، یعنی اگر وہ بات میرے پاس موجود ہوتی جس کی تم جلد بازی کرتے ہو، لقضی الامر، تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، لقضی نپٹا دیا گیا ہوتا، فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، الامر معاملے کا، بینی میرے درمیان، و بینکم و تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عالم
سب سے زیادہ جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو. اب بظاہر ذہن میں یہ مضمون پیدا ہوتا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ آپ اگر جو سزاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم انکار کریں خدا کا اور آپ کا اور اس پیغام کا جو آپ لائے ہیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا, تو فیصلہ ہو جائے, لے آئیں عذاب. بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو عذاب کب کا آ گیا ہوتا اور معاملہ نپٹا دیا گیا ہوتا. بظاہر یہ بات ذہن میں آتی ہے, لیکن واقعتاً جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کر کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب سے سن 10 میں جب آپ باہر آئے ہیں بوائکاٹ کے بعد, تو آپ نے پھر ارد گرد کے عرب قبائل کی طرف رخ کیا, آپ طائف بھی گئے اور طائف کے لوگوں نے اوباش لوگوں نے جب آپ کے اوپر پتھراؤ کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا, اور آپ نے 2 لمحات کے لیے دم بھرنے کے لیے ایک نخلے میں طائف سے باہر آ کے, ایک باغیچہ تھا جس کو نخلہ کہتے تھے, وہاں پہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے اور اپنے زخموں کو صاف کیا, خون صاف کیا اپنا. تو خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ آیا آپ کے پاس اور اس نے اس وقت آپ کی خدمت میں آ کے حاضر ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ, میں یہ جو طائف کی وادی ہے اس کی دونوں طرف جو پہاڑ ہیں میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ فرشتہ ہوں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے, پیغام کہہ لیں یا اختیار دیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں اسی وقت ان دونوں پہاڑوں کو اس وادی کے اوپر ڈھا دوں اور طائف کے لوگ اس کے نیچے آ کے مر جائیں. آپ کو اس وقت اختیار دیا گیا کہ اس قوم کی ہلاکت کو چن لیتے, لیکن آپ نے نہیں چنا. اب بظاہر وہ واقعہ اور جو بات یہاں پہ سمجھ آتی تھی, ان دونوں باتوں میں اختلاف ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کب کا معاملہ نپٹ گیا ہوتا, لیکن دوسری طرف جب آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے یہی دعا کی کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ہدایت مل جائے کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن کیا پتا آگے چل کے انہی کی نسلوں میں سے کوئی ہو جو ایمان لے کر آ جائے. خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا ایک حل یوں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے بارے میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ آپ ہر شخص کے لیے ہدایت چاہتے تھے. آپ کی فطرت ایسی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہدایت لے. یہاں تک کہ ابو جہل جیسے ظالم انسان کی ہدایت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ 2 عمر ہیں, ان میں سے ایک مجھے دے دے. ایک حضرت عمر ابن الخطاب تھے, یعنی کہ وہ جو آگے چل کے عمر الفاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بنے. اور دوسری طرف ابو جہل تھا, ابو جہل کا نام عمر تھا, لیکن وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح عمر لکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میں سے ایک کو مانگا. اس میں بھی اگر دعا کے رنگ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ہدایت کے لیے بھی اس وقت دعا مانگی. اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی اس دل کی کیفیت کو, آپ کی اس حالت کو یوں بیان کیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے غم میں اس حد تک لے جائیں گے کہ گویا جس طرح ایک بکرے کو جب انسان ذبح کرتا ہے تو چھری پھیرتے پھیرتے گلے کے پیچھے تک لے کے چلا جاتا ہے. تو باخے کا لفظ جو ہے باخعن, عربی زبان میں ایسی کیفیت کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ذبح کرنے کی حالت کی انتہا کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ کیا اپنی جان کو آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے کرتے جن کی یہ کیفیت ہے. تو حضور فرماتے ہیں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کی ہدایت کے متمنی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر شخص ہدایت کے لائق نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا شخص ہدایت پا سکتا ہے، کون سا شخص ہدایت نہیں پا سکتا، کس کی فطرت اب بھی کچھ نہ کچھ صاف ستھری ہے اور ہدایت کو قبول کر سکتی ہے، اور کس کی فطرت ہے جو اتنی مسخ شدہ ہو چکی ہے کہ اب کسی بھی صداقت کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہی۔ اللہ اس چیز کو بہتر جانتا تھا اور جانتا ہے اور جانتا رہے گا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا دیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی تو یہی آتی کہ سب کو ہدایت مل جائے۔ تو یہ وہ بات ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو سب کے سب ایمان لے کر آ چکے ہوتے، اور سب کے سب اگر ایمان لے کر آ جاتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، نہ کہ یہ کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تم لوگوں کے اوپر عذاب آ گیا ہوتا اور مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا۔ تو جو اشکال اس آیت سے پیدا ہوتا تھا اس کا جواب بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا اس فکرے کے ساتھ، واللہ عالم بالظالم، کہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اختیار نہیں دیا گیا تو اسی وجہ سے نہیں دیا گیا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا نہیں تھا دیا گیا کہ جو لوگ ہیں ان میں سے کون ہیں جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور کس کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی خواہش تو یہی ہوتی تھی کہ ہر بندہ ایمان لے کر آ جائے۔ انبیاء کے دل کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے کہ سب کے سب ہی ایمان لے آئیں۔ پیچھے کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں رکھا، اور اس میں بھی نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ایک آیت اتاری، ایک دعا ان کی ہے کہ جس میں وہ دعا کرتے ہیں کہ وَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ، غالباً اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی بھی کافر باقی نہ چھوڑیو۔ تو اس میں بھی جو دعا تھی کہ زمین پر کوئی کافر نہ رہے، اس میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یوں تفسیر کی، اس فکرے کو یوں بیان کیا کہ یہ وہ دعا تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے ہی مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، ایمان لے آئیں۔ جب ہر بندہ ہی ایمان لے آئے گا، ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا، تو کافر تو رہیں گے ہی نہیں، کیونکہ سب جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب مومن ہو گئے۔ تو یہ انبیاء کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگ سارے کے سارے ایمان لے کر آ جائے، لیکن ہر شخص کی جو فطرت ہوتی ہے وہ لازمی نہیں کہ ایمان لانے والی ہو یا یہ کہ صداقت کو قبول کرنے والی ہو۔ بس چونکہ اس بات کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار بھی اپنے پاس ہی رکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ، آیت نمبر بنتی ہے 60، ورس نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، مفاتیح، مفاتیح کہتے ہیں چابیوں کو، کنجیوں کو، مفاتیح الغیب، غیب کہتے ہیں غیب کی باتیں، یعنی کہ غیب کی جو باتیں ہیں، جو فیصلے ہیں، ان کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ غیب کی چابی اللہ کے پاس ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس پر اور جب چاہے غیب کی بات کو کھول دے۔ اسی چیز کو دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ غیب کا علم رسول کو اللہ تعالیٰ دے تو دے، ورنہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس بات کا علم، یہ غیب کی بات ہے، اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ بات ثابت کرتی ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں یہ بات آئی، اسی طرح مختلف انبیاء کے ساتھ اس قسم کے سوال ہوئے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سوال ہوا۔ تو اصل میں غیب کا جاننے والا، عالم الغیب تو صرف خدا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ علم غیب وہ کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد جو خدا کے رسول یا انبیاء ہوتے ہیں وہ اس کو لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہے جس پر چاہے اس چابی کے ذریعے سے غیب کی بات کو کھول دیتا ہے، اور پھر خدا کا رسول جو ہوتا ہے وہ آگے بیان کرتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ آ کے اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں بتا دیں کہ فلاں چیز کب ہوگی، گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے رسول کے پاس یا نبی کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہاتھ آسمان پہ کرے اور نیچے لے کر آئے تو اس کے ہاتھ میں پرچی ہو جس کے اوپر اس بات کا جواب لکھا ہو۔ حالانکہ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے نشان تو
وہ لوگ جو اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا انسانوں کے تابع ہے، حالانکہ بات اس کے مخالف ہے. خدا انسان کے تابع نہیں بلکہ انسان خدا کے تابع ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور سے دعا کر سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں کوئی بات ظاہر کر دے تو وہ اس کا احسان ہے. ہمارا حق نہیں کہ ہم اسے کہیں کہ تو لازمی ہم پہ یہ بات ظاہر کر. یہ وہ نقطہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب جو جنگ مقدس ہے اس میں یہ نقطہ ڈپٹی عبداللہ آتم کے مقابل پر یہ آپ نے فکرہ استعمال فرمایا، کیونکہ وہ یہ مطالبہ کرتے تھے عیسائی کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اگر یہی بات ہے تو ابھی کوئی ہمارے سامنے کوئی اس قسم کی بات نکال کے دکھائیں. تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم خدا کے اوپر اپنا اختیار جو ہے وہ جتا کے اس سے کوئی چیز حاصل کر لیں. ہم تو دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں گے، اگر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا جس قسم کا نشان وہ چاہے گا وہ دکھائے گا، نہ کہ وہ جو تم مانگتے ہو. تو یہ مفہوم ہے مفاتیح الغیب کا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لا یعلمها، کوئی نہیں جانتا ان کو، الا ہوا، یعنی غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے، یعنی سوائے اللہ کے. یہاں پہ حضور نے فٹ نوٹ دیا ہے مفاتح لفظ کے بارے میں. حضور فرماتے ہیں مفاتح کے اس معنی کے لیے دیکھیں مفردات امام راغب. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی البری، ما جو فی البری خشکی پر ہے یعنی زمین پر ہے، والبحری، اور جو بحر میں ہے یعنی سمندر میں ہے. وما تسقط، وما اور نہیں، تسقط گرتا، من ورقۃ پتا کوئی، الا یعلمها مگر یعلمها وہ اس کے بارے میں جانتا ہے. مراد یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ واقف ہے اس سے. ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، ارض کہتے ہیں زمین کو. انگلش کا لفظ جو ہے ارتھ وہ عربی کے ارض ہی سے نکلا ہے. تو فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ ہی کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہے یعنی زمین کی نیچے ہے. ولا رطب، اور نہ ہی کوئی تر چیز یعنی کوئی گیلی چیز، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک کھلی کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے. کھلی کھلی روشن کتاب سے مراد ہے صحیفہ تقدیر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام امور جو ہیں وہ یکجا کر کے لکھ دیے. مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں. یہاں تک کہ اگر دنیا میں کہیں پہ کوئی پتا بھی گرتا ہے کسی درخت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب اگر انسان سوچے کہ جس گلی میں میں رہتا ہوں یا جس مکان میں رہتا ہوں اس مکان کے ارد گرد کتنے درخت ہیں، پھر یہ سوچے کہ جس گلی میں رہتا ہوں اس گلی میں کتنے درخت ہیں، پھر سوچے کہ جس ٹاؤن میں رہتا ہوں یا جس قصبے میں رہتا ہوں یا جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر میں کتنے درخت ہیں، پھر سوچے کہ جس صوبے یا اسٹیٹ میں رہتا ہوں اس میں کتنے درخت ہوں گے، پھر سوچے کہ جس ملک میں رہتا ہوں اس میں کتنے درخت ہوں گے، اور پھر سوچے کہ دنیا میں ملک کتنے ہیں، ان سب ملکوں میں کتنے درخت ہوں گے. پھر سوچے کہ کئی ایسے جزائر بھی ہیں جو شاید اب تک ہماری نظر سے اوجھل ہیں، ان میں کتنے درخت ہوں گے. پھر سوچے کہ تمام دنیا بھر میں کتنے درخت ہوں گے، اور پھر سوچے ان درختوں کے اوپر پتے کتنے ہوں گے. اور اب سوچے کہ کہیں پہ کسی بھی درخت کا کوئی پتا گرے، خدا کو اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو کوئی فعل کہیں پہ ہو خدا تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا. خدا تعالیٰ کے علم کے اندر وہ داخل ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ خبیر ہے، وہ باخبر رہتا ہے. بس جس ذات کے بارے میں جس کی صفات یہ ہے کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، وہی ذات ہے جو ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، وہی ہے جو ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے، وہی ہے جو اس بات سے بھی واقف ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں کیا کرتے ہیں. وہی ہے جو جانتا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح ہیں اور جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہیں.
نہایت ہی گہرا مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اگلی آیت کا تعلق ہے۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 61، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے يَتَوَفَّاكُمْ، وہ تم کو وفات دیتا ہے باللیل، رات کے وقت۔ مراد یہ ہے کہ رات کے وقت تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، اس حال میں کہ تمہاری روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ، مَا جَرَحْتُمْ کا مطلب ہوتا ہے جو تم نے کیا، بالنہاری، دن کے وقت۔ رات کے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری روح قبض کر لیتا ہے۔ رات کے وقت روح قبض کرنے سے مراد ہے کہ ہمیں نیند دے دیتا ہے۔ اس کو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید تھوڑا کھولوں گا۔ اور یہ کہ صبح ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ثم یبعثکم، پھر یبعثکم، وہ ہمیں دوبارہ مبعوث کرتا ہے، یعنی دوبارہ اٹھا دیتا ہے، فیہ، اس میں، یعنی دن میں۔ رات میں جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کو لے لیتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو ہمیں پھر سے جیوت کر دیتا ہے، پھر سے ہمیں زندہ کر دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمى، اجل مسمى۔ یہ اجل مسمى والا مضمون کیا ہے؟ یہ سورہ الانعام کے بالکل شروع کی آیت نمبر 3 میں بیان ہو چکا ہے، جس کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب بعض امور کی طرف آنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ بعض امور کی طرف آئیں، اس کا اگلا حصہ بھی پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت نیند کی حالت میں ہماری روح کو قبض کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ صبح میں ہم کیا کر چکے ہیں، اور پھر جب اگلی صبح آتی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے۔ لیقضی، اس لیے تاکہ اجل مسمى جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اجل مسمى ہے ایکسپائریشن ڈیٹ، ایکسپائری، کہ ایک انسان کی اگر 80 سال ہے میکسیمم اللہ تعالیٰ نے لکھی، اور ابھی وہ 30 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے یا 50 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے یا ایک دن کا ہے، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے، اس کی روح کو اس کے واپس پاس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اجل مسمى پوری کر لے۔ ثم الیہ، جب وہ کر چکتا ہے اس کے بعد ثم الیہ، پھر اسی کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ ثم، پھر ینبئکم، وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر جو بعض باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کی طرف دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یتوفاکم باللیل کا کیا مطلب ہے، کہ رات کے وقت وہ تمہیں وفات دے دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وفات کا جو لفظ ہے، توفی جو ہے، اس کو 2 معنوں میں بیان کیا ہے۔ ایک جس سے مراد ظاہری وفات ہوتی ہے، ظاہری موت جس کو ہم کہتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح نکل کے جسم سے خدا تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور دوسری ایسی کیفیت ہے جو اس موت کے بالکل مشابہ ہے، اس کو نیند کہتے ہیں۔ جس طرح جب انسان ظاہری طور پہ مر جائے تو اسی طرح لگتا ہے جیسے سویا ہوا ہے، اسی طریق پر جب انسان سویا ہوتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مر گیا۔ دونوں کیفیات میں جسم سے روح چلی جاتی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، اصل موت میں اور یہ جو موت کی طرح کی کیفیت ہے جس کو نیند کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نیند کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ جسم سے روح نکالتا ہے تو بے شک وہ روح ایک وقت آتا ہے خدا کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن ایک باریک دھاگا ہوتا ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ باریک دھاگا اس کے جسم اور روح کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں گڈی کی۔ جس طرح پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں ہم کائٹس وغیرہ اڑایا کرتے تھے، گڈیاں اڑایا کرتے تھے، پتنگ، تو دھاگا ہوتا ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اس پتنگ کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت میں نیند جو سوتا ہے انسان، اس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاتی ہے تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک انسان جس نے پتنگ اڑائی اور وہ اس سے دور ہے، لیکن ایک دھاگے کے ساتھ، باریک سے دھاگے کے ساتھ، ڈوری کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ہے۔ انسان کی روح ایک اس کے جسم کے ساتھ ایک نہایت ہی لطیف دھاگے کی مانند ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے بندھی ہوئی ہے، جس کو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اور اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ صبح کے وقت چاہے کہ اچھا
اس کو واپس اس کی روح اس کے جسم میں چلی جائے تاکہ یہ اپنی اجل مسمہ کو پورا کر لے، تو اس کی روح واپس اس کے جسم کے اندر آ جاتی ہے اسی دھاگے کے ذریعے سے جس کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم تھا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ وفات دینا چاہے اس کی روح اور جسم کے درمیان کا یہ جو دھاگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دیتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ موت واقع ہو جاتی ہے جس کے بعد روح واپس نہیں آ سکتی. پس توفی کا اصل مطلب ہوتا ہے قبض روح، کہ روح جو ہے وہ اللہ نے نکال لی. اور روح کے نکالنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں، یا بوقت وفات جو اصل معنوں میں اس کا مطلب ہے کہ روح کو نکال کے اللہ تعالیٰ لے کے چلا جائے اور پھر وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتی، واپس وہ روح جو ہے وہ پھر اس جسم میں نہیں آ سکتی. اس جسم میں کیا پھر کسی بھی جسم میں نہیں جا سکتی مراد یہ. یا دوسری شکل اس کی یہ بنتی ہے کہ جو ٹیمپریری موت جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ نیند ہے، کہ نیند کی حالت میں وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ روح لے کے جاتا ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم سے قطع نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں. اس بارے میں جماعت کے ایک بہت مشہور اور معروف مبلغ تھے بشیر احمد اورچرڈ صاحب. آپ کا تعلق ملک برطانیہ سے تھا اور خلافت ثانیہ میں جب جنگ دوم چل رہی تھی اس دور میں آپ ایک احمدی کی تبلیغ کے نتیجے میں قادیان آئے جو آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے اور بعد میں پھر وہ کینیڈا موو ہو گئے تھے وہ احمدی جو تھے. تو حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بشیر اورچرڈ صاحب جو ہیں یہ قادیان گئے اور خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کی مجالس عرفان میں بیٹھے اور اتنا اثر ہوا کہ پھر آپ نے بیعت کر لی، بیعت کر کے اپنی زندگی وقف کر دی. اور زندگی وقف کرنے کے بعد پھر انگلستان سے آنے والے فرسٹ یورپین کہہ لے جو مبلغ تھے جن کا تعلق ہی یورپ سے تھا، برطانیہ سے تھا، وہ بشیر اورچرڈ صاحب تھے. آپ نے زندگی وقف کی اور بطور مبلغ کی زندگی وقف کی اور کافی لمبا عرصہ آپ کی خدمت کرا. آپ نے ایک کتاب تحریر کی انگریزی زبان میں جس کا نام ہے لائف سپریم. اس میں آپ نے کئی لوگوں کے مشاہدات سائنٹیفک جرنلز سے، اخباروں سے اور جریدوں سے اس میں یکجا کیے ہیں اور اسی نقطے کے نیچے یکجا کیے ہیں کہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کیا ہے. بعض دفعہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ سوئے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. مثلا اسی کتاب میں انہوں نے اس قسم کے واقعے بھی لکھے کہ ایک بندہ تھا، اس کا آپریشن ہو رہا تھا اور آپریشن کے دوران ڈاکٹرز کو لگا کہ جیسے بندے کی وفات ہو گئی ہے اور وہ بندہ جس کا آپریشن ہو رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر اس کے اوپر آپریشن کر رہے ہیں اور وہ باتیں کیا کر رہے ہیں. اور اس بندے کا جسم جو ہے وہ بے ہوش کیا گیا، لیکن یہ کہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹرز جو تھے وہ اس مقام پہ جا کے یہ باتیں کر رہے تھے اور ڈاکٹر بھی حیران کہ تمہیں کیسے پتا ہے، تم تو بے ہوش تھے. اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا گویا کہ میری روح یہ چیزیں دیکھ رہی تھی اور مجھے منظر دکھائی دے رہا تھا. اسی طرح بعض اور لوگ ہیں جن کے واقعات آتے ہیں لیکن سب واقعات میں ایک چیز کامن ان سب واقعات میں تھی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جسم سے باہر تھے اور خود کو دیکھ سکتے تھے لیکن ایک باریک سی روشنی کا دھاگا تھا جو ہم میں اور ہمارے جسم میں کنیکٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جسم سے تعلق نہیں تھا ٹوٹا. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی روح کو ان کے جسم میں واپس بھیج دے تاکہ وہ اپنی اجل مسمہ کو پورا کر لے، لہٰذا ان کی روح جو تھی وہ واپس آ گئی. نہایت ہی دلچسپ اس قسم کے واقعات ہیں جو اس کتاب میں انہوں نے شیئر کیے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو اس مضمون میں کوئی شوق ہو پڑھنے کا تو آپ لائف سپریم میں سول اور اسپرٹ کے بارے میں جو جہاں پہ انہوں نے بحث اٹھائی ہے وہاں پہ یہ واقعات وغیرہ جو ہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے توفا، اس کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چیلنج بھی ہے. وہ چیلنج میں آپ کی خدمت میں رکھ کے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیلنج دیا لفظ توفی کے بارے میں کہ لفظ توفی باب تفاعل سے ہے، یعنی کہ یہ ایک خاص باب سے یہ لفظ نکلا عربی زبان میں، اور اس لفظ توفی کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جس کے اوپر یہ لفظ کیا جا رہا ہے، یہ فعل کیا جا رہا ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ ایسا وجود ہے جس کے اندر روح پائی جاتی ہے. اس پر حضور فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں
توفی کے معنی سوائے قبض روح کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے. اور آپ نے اس زمانے میں، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں 1000 روپیے کا انعام مقرر فرمایا، جو آج تک، یہ جو 100 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک ایک بھی غیر احمدی، کیا عرب سے کیا غیر عرب سے، ایک بھی اسکالر ایسا نہیں ہوا جس نے مسیح موعود علیہ السلام کے اس چیلنج کو توڑ کے دکھا دیا. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی لفظ توفی آئے باب تفاعل سے، اللہ تعالیٰ اس فعل کا کرنے والا ہو، اور جس کے اوپر وہ فعل کیا جا رہا ہے وہ روح رکھتا ہو جیسے انسان، تو کبھی بھی اس لفظ کا مطلب سوائے قبضے روح کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. غیر احمدی اس لفظ کا یہ مطلب کرتے ہیں کہ پورا پورا اٹھا لیا، کہ پورا پورا اوپر اٹھا لیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب توفی کا لفظ استعمال کیا سورہ مائدہ میں، فلما توفیتنی، یہ وہی لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اٹھا لیا، یعنی جسم اور روح سمیت اوپر لے کے چلا گیا. حالانکہ یہاں پہ صرف اور صرف قبض روح کے معنی بنتے ہیں، اور قبض روح 2 شکلوں میں ہوتی ہے، یا نیند کی صورت میں یا وفات کی صورت میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا تو وہ یہ معنی کر سکتے تھے کہ 2000 سال سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نیند کی حالت میں، جسم آپ کا یہیں پہ کہیں پہ ہے، روح آپ کی اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے گیا، لیکن وہ یہ بات مانتے نہیں. اور دوسری آپشن صرف یہ پیچھے رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، وفات کے نتیجے میں جسم یہیں پہ رہ گیا، روح اللہ کے پاس چلی گئی. پہلی والی آپشن کے اوپر بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہ اس آپشن کو لے لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً سوئے ہوئے ہیں کسی غار میں، کسی جگہ ان کی باڈی موجود ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کی روح کو واپس بھیج دے گا. اس بات میں 2 قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جو حائل ہیں. پہلی بات تو یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی جسم ایسا بنایا نہیں جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. آپ ایک حد تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بعض لوگ 4 دن، بعض لوگ 8 دن، بعض لوگ 12 دن، لیکن ایک مقام پہ جا کے بس ہو جاتی ہے اور جسم ہار جاتا ہے اور مر جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پچھلے 2000 سال سے کھا پی نہیں رہے. دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ خود ان کے کھانے پینے کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَأُمُّهُ صدیقہ، آپ کی والدہ سچی عورت تھی، پاک باز عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹے دونوں بہت پہلے کی بات ہے کھانا کھایا کرتے تھے، اب کیوں نہیں کھاتے؟ جس وجہ سے مریم علیہ السلام کھانا نہیں کھا رہی، اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا نہیں کھا رہے. یا تو دونوں کی وفات ہو گئی اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے، یا دونوں کہیں پہ سوئے ہوئے ہیں، جسم یہاں پہ ہیں، روحیں اللہ کے پاس چلی گئی. حالانکہ حضرت مریم کے بارے میں سب یہ مانتے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، ان کی قبر موجود ہے. پس قرآن پاک کے مطالعہ سے یہی بات سامنے آتی ہے، اور عربی زبان کا بھی قاعدہ یہی ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی در حقیقت وفات ہو چکی ہے، آپ کی روح اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا چکا ہے، اور اسی کو لفظ توفی سے اللہ تعالیٰ نے موسوم کیا ہے. آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ برخاست کرتے ہیں، باقی کا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں کل پیش کروں گا. اب آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھنے میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.